بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نوی ستی اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ون ٹی وی۔ کل سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ 2 روز سے کابل جو ہے وہ دھماکوں سے گونجتا رہا، اور ایئرپورٹ یعنی کابل ایئرپورٹ ایک واحد ایئرپورٹ تھا جہاں سے تمام باقی جو ممالک تھے ان کا وہاں سے انخلاء ہو رہا تھا۔ خصوصی طور پر وہ اس تمام ایئرپورٹ کی جو سیکیورٹی تھی اور وہ ساری امریکن کے پاس تھی، اور آپ دیکھتے ہیں کہ امریکن نے اس حوالے سے کیا کچھ دعوے کیے کہ ہمارے پاس کس قدر جو ہے بڑی ٹیکنالوجی موجود ہے، ہمارے ٹرین وہ لوگ موجود ہیں، اور یہ اسی جگہ پہ دھماکے ہو رہے ہیں جو کنٹرول امریکن کے پاس ہے، اور جو کنٹرول طالبان کے پاس ہے وہاں پر دھماکے نہیں ہوئے۔ یہ ایک یعنی حیران کن جو انکشاف جو سامنے آیا ہے، پوری دنیا میں یہ بات کی جا رہی ہے۔ اور پھر سب سے بڑا انکشاف اس وقت ہوا کہ جب دھماکوں سے کئی گھنٹے پہلے امریکنز کو یعنی امریکن پریزیڈنٹ کو بھی اس کا علم ہے، اور پھر بھارت کے بھی کچھ لوگوں کو اس کا علم ہے، تو اس سے آپ اندازہ کیجئے ہائی آفیشلز کو۔ اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ داعش نے یہ جو ہے وہ منظور یعنی ذمہ داری قبول کی ہے۔ ابھی تک اس طرح کی کوئی چیز شاید سامنے نہیں آئی، بہت سی چیزیں جو ہے وہ دیکھی جا رہی ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر داعش نے ہی حملہ کیا ہے اور کابل ایئرپورٹ پہ، اور ٹارگٹ اس میں جو ہے وہ وہی ایریا ہے جو کہ امریکن یہاں پہ موجود ہیں جن کے پاس لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے، اور پھر یہ پہلے کیسے علم ہے امریکن کو اور بھارتیوں کو پہلے کیسے علم ہے؟ یہ بہت بڑا جو ہے وہ سوال اٹھ رہا ہے۔ اور یہ پھر ایریا وہ اسی ایریا کو ٹارگٹ کیوں کیا گیا؟ تو یہ تو ایک تو یہ ہے کہ جہاں پر پوری دنیا میں ایک امن کا پیغام طالبان کی طرف سے دیا جا رہا تھا، ایک سموتھ جو ہے وہ ایک شفٹ ہوا ہے، اور آتے ہی طالبان نے عام معافی کا اعلان کیا، آتے ہی انہوں نے جو ہے وہ تمام جو شہری ہیں افغانی ہیں یا کوئی بھی باہر سے ہے ان کے لیے جان مال، اور انہوں نے جو ہے وہ اس کی تحفظ کی بات کی، سیکیورٹی سنبھالی، انہوں نے جابز کی سیکیورٹی دی۔ یعنی ایک پرامن حالات کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو کہا جا رہا تھا جب سے طالبان نے وہاں کنٹرول سنبھالا ہے اس کے بعد سے انہوں نے فوراً جنگ بندی کا اعلان بھی کیا۔ یہ تمام تر صورتحال اس کو سبوتاژ کرنے کے لیے جو ہے یہ معاملہ ہوا۔ اب کیا واقعی یہ داعش نے کیا؟ اور داعش تو ڈیفینیٹلی اس سے پہلے بھی طالبان، شروع میں تو طالبان کا معاملہ داعش کے ساتھ جو جڑا ہوا تھا وہ آپ کے سامنے ہے، اس کے بعد داعش کے خلاف بھی طالبان کو لڑنا پڑا۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا واقعی داعش ہے اور اس کو سپورٹ آپ کو پتہ ہے جیسے کہ جہاں سے ہوتی ہے، اور کیا امریکن کے جانے کے بعد بھی داعش وہاں پر کام کر سکے گی، یعنی ایکٹیولی کرے گی، یا ظاہر دو آپشن ہے، یا تو داعش کو افغانستان سے نکلنا پڑے گا یا پھر جو ہے وہ اپنی جو بھی ایکٹیویٹی ہے وہ کرنے کے بعد وہ جاری رکھیں گے، مضبوط ہوں گے، ویک ہوں گے، یہ بھی کچھ کہنا قبل وقت ہو۔ لیکن اس سارے تناظر میں پاکستان میں آپ نے دیکھا ہوگا کل شام سے جب سے یہ دھماکوں کی گونج آ رہی ہے، اور انٹرنیشنل کمیونٹی نے سب سے زیادہ امریکن نے پاکستان سے ریکویسٹ بھی کی ہے کہ ان کے انخلاء میں جو ہے وہ ان کو مدد کی جائے، اور ایک فیصلہ یہ کیا گیا کہ اس سے پہلے بھی پاکستان 30 سے زائد ممالک کے شہریوں کو اور ہائی آفیشلز کو پاکستان سے سیف جو ہے پیسج دے چکا ہے۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا اسلام آباد سمیت تمام بڑے شہروں کے جو ہوٹلز ہیں وہ خالی کروا لیے گئے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کل ڈی سی او صاحبان کی طرف سے باقاعدہ نوٹسز دیے گئے، فوراً جو ہے وہ خالی کروانے کی بات کی گئی اور اس میں شفٹ بھی کیے گئے۔ تو یہ وہ صورتحال ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے کہ یہ چیزیں جو ہے وہ اوورآل صورتحال چینج کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ تو یہ دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا یہ سلسلہ چلتا رہے گا، یا کیونکہ 21 دن کے لیے کہا جا رہا ہے کہ 21 دن کے لیے فوراً جو ہے وہ یہ معاملہ جو ہے وہ کیا گیا۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا یہ کنٹینیو رہے گا لمبا عرصہ تک۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کل اس پہ تنقید بھی کی جا رہی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اپنے شہریوں کو یا پہلے سے موجود مہمانوں کو ہوٹل سے اس طریقے سے ایمرجنسی میں خالی کروانا اور کسی تیسرے چوتھے ملک کے لیے جو ہے وہ یہ کوئی اچھی بات بھی نہیں ہے۔ آپ چند جو بڑے ہوٹلز ہیں ان تک تو محدود رہیں، لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ اسلام آباد کے، کراچی اور اس طرح کے بڑے شہروں کے تمام جو ایئرپورٹس کے نزدیک ہیں ان تمام ہوٹلز کو خالی کروائیں، اور اس طریقے سے جو ہے وہ اپنے ہی شہریوں کی جو ہے وہ انسلٹ بھی کریں۔ اور سیکیورٹی آپ نے کسی اور ملک کو دینی ہے لیکن اپنے شہریوں کی سیکیورٹی کا کسی طرح بھی آپ کو لحاظ نہیں، تو اس پہ بہت سی تنقید بھی ہو رہی ہے۔ اینی ہو، اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا صورتحال ہے۔ میں صرف چند چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ برطانیہ کے جو وزیر ہیں مسلح افواج کے،
جیمز انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ افغانستان کے دارالحکومت کابل کے ایئرپورٹ پر چند گھنٹوں کے دوران مہلک حملہ ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد یہ حملہ ہوا۔ پھر یہ کہا گیا کہ برطانوی وزیر آرمڈ فورسز جیمز نے ایک بیان کے ذریعے یہ پہلے ہی انتباہ کیسے جاری کیا۔ انہوں نے کہا کہ کابل ایئرپورٹ پر ہینڈلنگ سینٹر میں موجود افراد کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے، اور برطانیہ کے وزیر مسلح افواج کا یہ بھی کہنا ہے کہ افغانستان میں غیر محفوظ افراد کی حفاظت یقینی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور پھر امریکہ اور اتحادی افواج نے 31 اگست تک افغانستان سے حتمی انخلاء کے لیے پاکستان سے جو مدد کی درخواست کی ہے، جسے پاکستان نے قبول کیا، اور اس کے بعد سے پاکستان کے تمام ایئرپورٹس کے نزدیک، خصوصی طور پر اگر ہم دیکھیں تو یہ بھی دیکھا جا رہا ہے پشاور، اسلام آباد اور کراچی، یہ تینوں ایئرپورٹس پر جو ہے اس کے نزدیک جتنی بھی ہوٹلز ہیں، بڑے گیسٹ ہاؤسز ہیں، یا جتنی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ رہائش کی پلیسز ہیں، ان کو خالی کروایا جا رہا ہے، اور فوراً جو ہے وہ خالی کروایا جا رہا ہے، اور 21 دن کے لیے کہا جا رہا ہے کوئی کسی قسم کی نئی بکنگ بھی نہ کی جائے، جس سے جو ہے وہ بزنس کمیونٹی میں بھی تھوڑا سا ہے کہ ان کو اعتماد میں لیا گیا، اور بتایا نہیں گیا کہ جو ہے وہ ان کا بزنس کیسے چلے گا۔ اگر 21 دن کے لیے وہ بکنگ بھی نہیں لے سکتے تو کیا 21 دن کا ان کا جو رینٹ ہوگا وہ اسٹیٹ ان کو دے گی یا نہیں دے گی؟ اینی ہاؤ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بعد میں لیٹر آن دیکھا جائے گا، یعنی جیسے لیکن یہ پاکستان میں ہو سکتا ہے، باقی کسی ملک میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ ان کے شہریوں کی اس قدر جو ہے وہ، اگر امریکہ میں اس طریقے سے یکدم ہو جائے تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک امریکن جو ہے وہ کورٹ میں جا سکتا ہے، اس کو وہ رائٹ مل سکتا ہے۔ لیکن پاکستان میں کیونکہ ظاہر ہے آرڈر کہیں اور سے ہوتا ہے، اس لیے کل سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے اسلام آباد میں بزنس کمیونٹی کے جو لوگ تھے وہ پریشان تھے، وہ بار بار پوچھ رہے تھے میڈیا کے دوستوں سے بھی کہ یہ کیا معاملہ ہے، ہم سے کوئی بات نہیں کر رہا، ہمیں تو صرف نوٹس دیا گیا، اور ڈی سی صاحب سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ بعد میں دیکھیں گے۔ تو یہ صورتحال تو دیکھنے میں نظر آئی ہے۔ اور سول ایویشن اتھارٹیز رائے کے مطابق افغانستان سے متعلقہ افراد کو لے کر پروازیں کراچی، پشاور پہنچیں گی، جہاں سے انہیں امریکہ اور دیگر مغربی ممالک میں جو ہے وہ منتقل کیا جائے گا۔ اور یہ کہا گیا کہ افغانستان سے امریکی مددگاروں کو نکالنے والی 5 ابتدائی پروازیں کراچی میں اتاری جائیں گی۔ افغانستان سے کراچی لائے گئے افراد کے لیے رہائشی انتظامات سندھ حکومت کرے گی۔ ذرائع کا کہنا ہے اسلام آباد میں رش کے باعث انخلاء میں مصروف طیاروں کو کراچی میں اتارنے کا فیصلہ بھی ہوا ہے، اور کچھ طیارے جو ہے اسلام آباد میں بھی کیے جائیں گے، اور اسلام آباد کے تمام ہوٹلز 21 روز کے لیے بند کرنے کا فیصلہ بھی جناب یہ کیا گیا۔ یہ کل ہم نے دیکھا، انہوں نے کہا جی افغانستان سے غیر ملکی انخلاء کے بعد ان کے اپنے ممالک بھیجنے کی خاطر دارالحکومت اسلام آباد میں خصوصی انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ تمام ہوٹلز 21 روز کے لیے بند کر دیے جائیں گے۔ تمام بند ہوٹلز کے رومز ذیلی انتظامیہ کے قبضے میں ہوں گے۔ اور اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا جب کووڈ-19 تھا اس وقت بھی یہ معاملہ ہوا تھا، اور انتظامیہ کی طرف سے بہت زیادہ چیخ و پکار بھی ہوئی تھی۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ افغانستان سے پاکستانیوں سمیت غیر ملکیوں کی بحفاظت انخلاء کے لیے پاکستان کا مشن جو ہے وہ جاری ہے، اور اب تک 30 سے زائد ممالک کے شہریوں کو اس میں پاکستان جو ہے وہ انخلاء ابھی تک کر چکا ہے۔ لیکن دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان کے جو پرامن حالات ہیں دنیا کے سامنے یہ بتانے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے، اور اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ تمام تر دھماکوں کا کل سے بات ہو رہی ہے کہ جو کابل میں دھماکے ہو رہے ہیں اس میں امریکن آرمی کے بھی اظہار جوہان جو ہے وہ شہید ہو رہے ہیں، ان کی ڈیتھ بھی ہو رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ افغانی باشندے بھی ہیں۔ لیکن اس تمام تر کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ آپ اندازہ کیجئے اس تمام تر کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ یعنی بھارت کی میڈیا میں پہلے سے چیخ کے بتا رہے ہیں کہ جناب افغانستان کا امن جو ہے وہ یہ ہے، اور ہم نے شکر ہے کہ ہم نے انخلاء کر لیا ہے، اور اسی طرح امریکن بھی اور باقی ممالک بھی۔ تو اس ساری صورتحال میں نظر آ رہا ہے کہ یہ بیسیکلی ایک بہت بڑا پروپیگنڈا ہے کہ جو افغانستان میں طالبان امن قائم کرنا چاہ رہے ہیں، یا وہ امن کا پیغام دینا چاہ رہے ہیں، یہ بیسیکلی اس کے خلاف ایک پروپیگنڈا ہے کہ دنیا کو بتایا جائے کہ جناب افغانستان میں امن نہیں ہے، اور ہمیں امن قائم کرنے کے لیے مزید جو ہے وہ کچھ نہ کچھ یہاں پر کرنا پڑے گا۔ تو یہ صورتحال ہے، ابھی تک اتنا ہی۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ ہر آنے والی خبر تازہ ترین آپ تک پہنچ سکے۔ بہت شکریہ۔